بعض مسائل اسلام کے جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں یاد رکھنا. جیسے اسلام پڑوسی کے جب حقوق بتاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان کا خیال کرو. پڑوسی کا مطلب اگر غیر مسلم ہے تب بھی وہ حقوق اس سے دیے جائیں. مسافر کے ساتھی کا قرآن نے ذکر کیا کہ تمہارے سفر کا کوئی ساتھی ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اس سے مراد صرف مسلمان نہیں ہوتا، غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن سفر کا ساتھی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. یہاں پہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان سے وعدہ کرو تو پورا کرو، نہیں، کسی بھی انسان سے اگر وعدہ کرو تو اس سے پورا کرو، یہ قرآن کہنا چاہتا ہے. شاید میں نے بتایا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت سہیل پہنچے ہیں. وہ ابو جہل کے قافلے کو زبان دے کے آئے تھے کہ ہم بدر میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن جب وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نوعیت عجیب تھی. سامنے 1000 کا لشکر ہے، مسلمان صرف 313 ہیں، ایک آدمی کی ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو شریک ہوں گے. اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہو رہی تھی جس کو قرآن نے حق اور باطل کی جنگ کہا، یوم الفرقان کہا جس کو، ہم تو شامل ہوں گے. وہ دشمن نے تو تلوار نکال کے ہم سے وعدہ لیا، ہم نے جو ہے جان بچانے کے لیے زبان دے دی. نبی نے فرمایا نہیں، اب چاہے ہماری لاشیں اٹھ جائیں بدر میں، لیکن تم دونوں جو ہے شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ تم زبان دے چکے ہو. اگرچہ تم نے دشمن کو زبان دی ہے، مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو بھی زبان دے پھر اس زبان کو پورا کرے. جنگ کے ماحول میں کر کے دکھا دیا. اسلام کے ایک جرنیل ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، جس کو ہماری زبان میں سالہ تو گالی ہو گیا ہے آج کل، اردو میں برادر نسبتی کہا جاتا ہے سالے کو. یعنی ان کی بہن ام حبیبہ بنت ابی سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں. ان کے دور میں یہ دمشق کے گورنر ہیں، بہت بڑی حکومت ہے. ایک مرتبہ رومیوں کے ساتھ میں ان کا معاہدہ ہوا کہ فلاں تاریخ تک جو ہے ہم جنگ کو بند کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں دیکھیں گے، لڑائی بعد میں کریں گے. فلاں تاریخ تک ان کا معاہدہ ہو گیا، لیکن جب وہ تاریخ آئی کہ اس تاریخ تک نہیں لڑیں گے، امیر معاویہ نے کیا کیا کہ جب وہ تاریخ ختم ہو رہی تھی تو تاریخ ختم ہونے سے تھوڑا پہلے اپنا سارا لشکر جا کر دشمن کے ملک کی سرحد پہ کھڑا کر دیا کہ جیسے ہی تاریخ بدلے گی اور ہم اٹیک کر دیں گے اور ملک فتح کر لیں گے. تو سارا لشکر پہلے تیاری کر لی. جیسے ہی وہ تاریخ ختم ہوئی اور اگلی تاریخ شروع ہوئی، یعنی جو معاہدہ ہوا تھا وہ تاریخ جب پوری ہوئی، فوراً انہوں نے جو ہے رومیوں پہ حملہ کیا ملک شام پر اور پورا ملک فتح کر لیا. جب پورا ملک فتح کر لیا تو دیکھا کہ پیچھے ایک سپاہی گھوڑے پہ سوار ہو کے تکبیر لگاتا ہوا رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، قفو یا عباد اللہ، اللہ اکبر، ٹھہرو اللہ کے بندو ٹھہرو. تو امیر معاویہ نے دیکھا کیا ہے، ہم تو جنگ فتح کر چکے ہیں، اب یہ کون آ رہا ہے. دیکھا کہ ایک صحابی جن کا نام عامر بن عبسہ ہے، وہ جب قریب آئے تو کہنے لگے وفاء لا غدر وفاء لا غدر وفاء لا غدر. اسلام وفاداری کا نام ہے، غداری کا نام نہیں ہے. وفاداری کا نام ہے، غداری کا نام نہیں ہے. امیر معاویہ نے پوچھا ہوا کیا غداری ہو گئی؟ کہا تم نے ان کا ملک فتح کر لیا. ان کے ساتھ تو معاہدہ ہوا تھا کہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ تاریخ میں جانتا ہوں، جب وہ تاریخ ختم ہو گئی تب میں نے حملہ کیا ہے. کہا نہیں، تم نے معاہدہ کا وقت آنے سے پہلے لشکر کو تیار کر دیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ نبی کا فرمان ہے جب معاہدہ پورا ہو جائے تو اعلان کرو کہ جو ہمارا معاہدہ تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب لڑائی ہو سکتی ہے. بغیر اعلان کہ تم نے ملک فتح کیا ہے یہ غداری کی ہے، یہ اسلام کا سبق نہیں ہے. آپ اگر جو ہے وفاداری کرنا چاہتے ہیں تو ان کا پورا ملک واپس کر دو. جیتا ہوا سارا علاقہ امیر معاویہ نے واپس عیسائیوں کو دے دیا.